آج 11 اگست 2015 ہے اور 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بڑی ایکسیپشنل سپیچ کی تھی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اندر. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, ٹو یور چرچز اور ٹو اینی پلیس آف ورشپ. The state of Pakistan has got nothing to do with your religion, sect or creed. We are starting with this golden principle that every citizen of Pakistan, regardless of religion, will be an equal political citizen of Pakistan. The state of Pakistan has got nothing to do with religion. اس کا مطلب obviously یہ ہے اردو میں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ایسی ہوگی جس کے اندر مذہب کی بنیاد پر نہ سیاسی عہدے بٹیں گے, نہ مذہب کی بنیاد پر دستور بنے گا, نہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگوں کو پرکھا جائے گا. یہ ایک اس کی انٹرپریٹیشن. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ اسلام کا مسلمہ اصول ہے اور اسلام کی لبرل اپروچ ہے کہ مذہب کو ہم نہیں پریفرنس دیتے بلکہ میرٹ اسلام میں, جیسے تقویٰ جس کو کہتے ہیں, اور اچھائی کا معیار جو ہے وہی میرٹ کو رن کرتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سپیچ کو لے کر ہم نے پاکستان کو اس کے حساب سے بنانے کی کوشش کی یا اس پہ بھی کنٹروورسی ہے. اور دوسرا اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کی تخلیق بارز وجود میں آئی, کیا پاکستان نے اپنا مقصد پورا کیا؟ یہ صرف ایک لینڈ نہیں, ایک خطہ نہیں ہوتا ایک ملک جو ہوتا ہے. میرے نزدیک لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ اس کو ملک بناتے ہیں, ادروائز تو ایک بیرن لینڈ ہوتا ہے. تو یہاں کے لوگوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا دنیا کے اندر, اور یہاں کے لوگوں کو کیا ملا, انہوں نے اس پاکستان کو کیا دیا, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مسائل اس نہج تک پہنچے جو ایک ترقی یافتہ ملک کہلانے کے حقدار کہلائیں. کیونکہ اب ہم 14 اگست کے قریب ہے, لیکن کیا آزادی ہم جوش و خروش سے منانے کے حقدار ہیں؟ یہ ہم نے سب کچھ کیا, ہماری کنٹریبیوشن ہے دنیا میں یا نہیں؟ اس اہم ترین موضوع پہ آبویسلی ہم نے کسی پولیٹیشین کو مدعو نہیں کیا, اینالسٹ کو مدعو کیا ہے. پاکستان کے بیسٹ ذہن میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم صافی صاحب, سلیم بخاری صاحب اور مظہر عباس صاحب. اگر مظہر عباس صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں, 11 اگست کی سپیچ, اچھا مظہر عباس صاحب بھی آ رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب اگر آپ سے میں سٹارٹ کروں, 11 اگست کی سپیچ کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق اس کی تخلیق کا جو مقصد تھا پورا ہوا, اور 11 اگست کی سپیچ پہ کیوں تنازع ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک سیکولر ریاست کی بات کی, دوسرے کہتے ہیں نہیں, ایک نظریاتی ریاست کی بات کی گئی ہے. دیکھیے کامران, گزارش یہ ہے کہ جو قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ کی سپیرٹ تھی, ہم نے وہ یا تو بھلا دی ہے یا ہم نے جان کے اس کو کہیں دفن کر دیا ہے. جو قائد اعظم چاہتے تھے یا جن اصولوں کی بنیاد پر ایک نئے مسلم ریاست کی تشکیل ہوئی تھی, وہ سارے آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا گیا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے یا تو ہمارے تھے نہیں وہ آبجیکٹیوز, یا پھر ہم ان آبجیکٹیو سے بہت دور ہو گئے ہیں باوجود. اور جو مجھے وہاں وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے قومی مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینی شروع کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان سارے آبجیکٹیو سے ہی دور نہیں ہٹے, بلکہ ایک کسی بھی ملک کے شہری کی حیثیت سے جو بنیادی طور پر ہمارے فرائض ہیں نہ وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں, اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے حقوق تھے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے ہیں, اس لیے کہ اگر ہم اچھے سٹیزن نہیں ہیں تو ہمیں رائٹس ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے مذہب کے بارے میں کوئی الوژن ان کے دماغ میں نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنٹروورسی کو بھی پرپزلی جو ہے وہ آگے بڑھاوا دیا گیا ہے. وہ اپنے دماغ میں بالکل کیٹیگورک تھے. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے جتنی بھی اسلامک سوسائٹیز ہیں ایون ان میں بھی, کہ مذہب کو ریاست سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. مذہب کے بارے میں بالکل کلیئر احکامات بھی ہیں, کلیئر اشارے ہیں, ہم نہ سمجھے وہ الگ بات ہے. سلیم بخاری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ریپبلک آف پاکستان ہونا چاہیے تھا قائد اعظم کی سپیچ کے تناظر میں, نہ کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ میں بالکل یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے اگر کہلوانا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آبجیکٹیو تھے قائد اعظم کے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے مبہم انسان تھے کہ انہیں کلیئر نہیں تھا کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 11 اگست کی تقریر جو تھی 1947 کی, اس میں انہوں نے لے ڈاؤن کر دیا تھا پورے کا پورا ایک پلان. سلیم صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, میں صرف یہ بخاری صاحب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لے ڈاؤن کر دیا تھا, کیونکہ ان کی جتنی سپیچز جلسوں کی تھی ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک سپیچ دی, وہ پالیسی گائیڈ لائن دی. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سر آپ سننے والے کو یہ تو کلیئر کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ اس کا مراد کیا لیا جائے, کیونکہ ایک سکول آف تھاٹ سے مراد لیتا ہے کہ اس کا تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے ان کی سپیچ کا. ایک سکول آف تھاٹ سمجھتا ہے کہ یہ سپیچ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے سٹیپولیٹ کر دیا پاکستان کی فاؤنڈیشن کو, وہ سیکولر سٹیٹ کی بات کرتا ہے. تو آپ کی انٹرپریٹیشن میں یہ ایک سیکولر ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں قائد اعظم یہاں پہ یا نہیں؟
میرے خیال سے وہ بھی وہی کرنا چاہ رہے تھے جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ مذہب کو ریاست کے امور سے علیحدہ کر کے آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ جو کچھ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ریاست اور مذہب دونوں کو گڑبڑ کر دیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد عارف صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ مذہب کو ریاست سے الگ، جس کو میں انگلش میں سیکولرزم کہتا ہوں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہی منشا تھا قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ کا، لیکن ہم نے اس کو اس طرح نہیں کیا؟ دیکھیے جی، میں تو اس معاملے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کے 3 پہلو ہیں جی۔ ایک تو قائد اعظم بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا ہمارے ہاں معیار یہ ہوگا کہ کسی شخص کے ساتھ بھی مذہبی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے میثاق مدینہ کی روح۔ بالکل ٹھیک ہے، میثاق مدینہ میں یہی باتیں ٹھیک ہے، اب اس پہ آ جائیں دوسرا جو یہ اسلام۔ جی ٹھیک ہے، دوسری بات انہوں نے یہ کہی میرٹ کی، آپ پوری تقریر پڑھیں نا۔ جی بالکل ٹھیک۔ تیسری بات انہوں نے کہی کرپشن کے خاتمے کی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اس تقریر کے 3 پہلو ہیں۔ اب اس میں سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، آپ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے؟ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا، قائد اعظم ایسے سیاستدان نہیں تھے ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان یا نواز شریف کی طرح کہ وہ جلسوں میں کچھ کہیں اور اسمبلی میں جا کے کچھ اور کہنا شروع کر دیں۔ قائد اعظم کی زندگی ایک منضبط زندگی تھی۔ سر آپ وہ ایک نظریاتی ریاست ہی کی بات کر رہے تھے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ میں آپ کو ایک تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم 11 اگست کی صبح پیدا نہیں ہوئے اور شام کو فوت نہیں ہو گئے، اس سے پہلے ان کی 200 تقریریں ہیں، اور اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی ہیں، اور ان کی جو بنیادی تقریر ہے وہ ہے 14 اگست کی، جب گورنر جنرل کے طور پر انہوں نے ملک کے سربراہ کے طور پر خطاب کیا ہے۔ پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے 14 اگست کو دی ہے۔ یہ ایک چیز سمجھنے کی ٹھیک ہے کہ جب پاکستان کی آزادی کا اس سے کنٹرڈکشن ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس میں یہ سیکولر کا جو مفہوم نکالا جاتا ہے 11، یہ اول تو یہ غلط ہے۔ دوسرا، اگر پالیسی سٹیٹ میں تو وہ 14 ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وائس آف امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک انٹرویو میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں جو ریاست بنانا چاہتا ہوں وہ اسلامک ویلفیئر سٹیٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کی زندگی میں ان کی زبان پر سیکولر کا لفظ نہیں آتا زندگی بھر، اسلام کا لفظ آتا ہے، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کا آتا ہے۔ سر یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا۔ مظہر عباس صاحب، آپ کے آنے سے پہلے سلیم بخاری صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہم 11 اگست کی سپیچ میں نے ان کے سامنے رکھی قائد اعظم کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان has got nothing to do with religion، یہ پرائیویٹ افیئر ہے۔ اس میں سلیم بخاری صاحب کا موقف ہے کہ قائد اعظم مذہب کو ریاست کے امور سے الگ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مفہوم نہیں تھا، ان کا مفہوم یہ تھا کہ ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی جائے۔ آپ سر 11 اگست کو انٹلیکچولی کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج 11 اگست کا دن ہے، اس لیے یہ سوال پٹ کر رہا ہوں آپ سے، کس طرح کی ریاست چاہتے تھے قائد محمد علی جناح؟ کامران، اس میں 2 پہلو ہیں۔ میرا خیال ہے اس تقریر پہ ہم بدقسمتی سے پچھلے for the last 68 years ہم اسی بحث میں ہیں کہ قائد اعظم کی 11 اگست 47 کی تقریر کی کیا انٹرپریٹیشن تھی اور آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد 56 میں کیوں آیا تھا۔ ہم نے نہ جو اس کو سیکولر اور اسلامسٹ کے درمیان جو ہے ہم نے بحث میں پڑ گئے ہم کہ 1947 کی تقریر جو ہے اگر آپ اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے وہ تقریر ہے۔ لیکن ہم نے کیا مائنورٹیز، ابھی بھی آپ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا ہے اس میں جسٹس جواد خواجہ کا جو ڈسنٹنگ نوٹ ہے، گو کہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے دوہرا جو ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے مائنورٹیز کو۔ اگر آپ پورے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو آپ کا مائنورٹی کا آدمی چاہے وہ کتنا ہی پیٹریوٹک سٹیزن ہو لیکن وہ اس ملک کا صدر نہیں بن سکتا، اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو قائد اعظم کی اگر باقی چیزیں چھوڑ دیں، ان کی تقریر کے صرف اس پہلو کو ہی دیکھ لیں کہ وہ اقلیتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے آنے والے وقتوں میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ان کی وہ تقریر سیکولرز کے لیے تھی، ان کی وہ تقریر مظہر صاحب آپ کو لگتا نہیں ایک بڑی مظہر عباس صاحب کو لگتا نہیں کہ ایک بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اس کی انٹرپریٹیشن لیں قائد اعظم کی سوچ کی، جس طرح کہ ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک کرسچن جو ہے وہ obviously head of the state نہیں بن سکتا اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس پاکستانی کو ایک حد تک پاکستانی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں سر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کی انٹرپریٹیشن کے نزدیک ایک نان مسلم ہو سکتا ہے؟
کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ اس اسلامک اسٹیٹ سے بڑا مختلف ہے جو انتہائی کنزرویٹو ہوتی ہے. قائد اعظم کی نے بالکل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی اور انہوں نے بالکل سیکولر اسٹیٹ کی نہیں بات کی. بالکل ٹھیک. سلیم بھائی آپ بھی کائنڈلی کومنٹ کر سکتے ہیں 11 اگست کی سپیچ پہ, لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہوگا کہ جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہے جس پہ آپ آبویسلی کالمز بھی لکھتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, زرداری صاحب, کیا یہ اس لیڈرشپ کے پیمانے پہ اترتے ہیں جو قائد اعظم نے سوچا ہوگا پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جب یہ بن جائے گا؟ صافی صاحب, یہ سوال کیا آپ کا کامران شاہد جیسے ذہین اینکر کے معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ یعنی یہ بھی یہ تو سوال ہے سر, سوال تو سوال ہوتا ہے. کہاں کا جی سر خدا کے لیے کہاں قائد اعظم اور کہاں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ قائد اعظم کے موازنہ میں. سلیم بھائی میں سمجھا نہیں پایا. میں نے کہا ان کے خیال میں یہ تھا کبھی کہ ان کا جو ملک ہے, جو ملک بنا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہوگی. میں نے یہ سوال کیا, میں نے اس کا موازنہ قائد اعظم سے خدا نہ خواستہ نہیں کیا. یہ تو جہالت ہوگی اگر موازنہ کیا جائے ان کا. جی ہاں نہیں, میں نہیں سمجھتا, ان کے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور جن آرزوؤں کے ساتھ پاکستان کے قیام کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی, تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح کی ریاست نہیں چاہتے تھے. بلکہ میرے خیال میں اگر اس دور کا کوئی قربانی دینے والے لوگ آج ہوتے, یا اگر قائد اعظم ہوتے یا اقبال ہوتے اور قصور کے واقعے کا ان کو علم ہوتا, تو پتہ نہیں, وہ تو شاید, میں تو یہ نہیں سمجھتا, لیکن خودکشی کا ضرور سوچتے کہ یہ کیا ہو گیا, ہم کیا بنانا چاہتے تھے اور اس کا کیا ہو گیا. لیکن اس میں کامران میں ایک اور گزارش کروں, دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم کی حیثیت سے ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور جو ان کی سٹرگل تھی اور ان کی شخصیت تھی اور جو ان کے فرمودات اور اقوال ہے, ان سے بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس حوالے سے یہ بحث مجھے تو بالکل فضول نظر آتا ہے کہ قائد اعظم نے 13 اگست کو کیا کہا تھا اور 11 اگست کو کیا کہا تھا. اسلام کا بھی یہ اصول ہے, جدید مہذب دنیا کا بھی یہ اصول ہے, اور شاید قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس نظریے کے علم بردار تھے کہ کسی ملک میں جن لوگوں کی اکثریت ہو, اس ملک کا نظام ان کی مرضی سے بننا چاہیے. اب انہوں نے اس کو سیکولر ریاست بنانا تھا یا انہوں نے اسلامی ریاست بنانا تھا, لیکن اس وقت اس ملک میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ظاہری بات ہے کہ نظام بھی ان کی مرضی سے بنے گا, اور پھر یہاں کے شہریوں کی زندگیوں میں جتنا اسلام ہے وہ ان کے اجتماعی نظام میں بھی اتنا ریفلیکٹ ہوگا. میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کی نہ اپنی زندگیوں میں پورا اسلام ہے اور نہ وہ پاکستانی عوام کی زندگیوں میں ان کو اسلام کو, لیکن وہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم اس ریاست کے اندر کسی طریقے سے اس آئیڈیل اسلام کو ٹونستے, اور ادھر سے مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں کہ جو اس ملک میں اس حقیقت کے باوجود کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, لیکن وہ اس کے نظام سے اس اسلام کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ بھی ناکام ثابت ہو رہے ہیں اور یہ بھی ناکام ثابت ہو رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس بحث کو چھوڑ کے اس ملک کے لوگوں کی مرضی سے نظام بنا دے, اور جو اسلام کے علمبردار ہے وہ عوام کی زندگیوں میں اسلام کو لانے کی کوشش کرے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرے, تو یہ قضیہ اور یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے, جتنا اسلام ہماری زندگیوں میں ہوگا اتنا اس کے نظام میں ہوگا, اور اگر اس ملک کے عوام کی اکثریت مسلمانوں کی ہے تو آپ اس کے اجتماعی نظام سے اسلام کو نہیں نکال سکتے, جو کچھ ہمارے بعض لبرل لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی کنسٹیٹیوشن کی ہے جس کو متفقہ طور پر عوام کے نمائندے بناتے ہیں, لیکن اسی کنسٹیٹیوشن کے اندر پھر 8ویں ترمیم بھی آتی ہے. اسی کنسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے مشرف صاحب کو سینکشن ملتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں, اور اسی ملک کی جوڈیشری جو ہے ان کو انڈورس بھی کرتی ہے. تو سوال تو سر اٹھتا ہے کہ یہ جو کنسٹیٹیوشن بنتا ہے اس کی تو ویسی کوئی وقت نہیں ہوتی, وہ ریلیونٹ ٹرم ہو جاتی ہے کنسٹیٹیوشن, اور عوام کی حکمرانی کس حد تک ریلیونٹ ہے. سلیم بخاری صافی صاحب نے سوال تو بڑا اہم اٹھایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بھی ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ کے سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ قائد اعظم کی سپیچ اپنی جگہ پر, لیکن جو عوام فیصلہ دیتی ہے اسمبلیوں کے ذریعے, دستور کے ذریعے,
وہی آرڈر آف دا ڈے ہوگا. تو پھر ہم جب اکثریت مسلمان ہیں تو پھر ہم اس بحث میں کیوں الجھیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے, یا اس سے اہم سوال کہ اس ملک کو ایک سیکولر نظام کی ضرورت ہے پروگریس کرنے کے لیے. سلیم صاحب, بخاری صاحب. میرے خیال سے سب سے بڑا اسپرشن تو ہم یہ کاسٹ کرتے ہیں کامران جی کہ ایک اسلامک ملک میں رہتے ہوئے, جانتے ہوئے کہ یہ اسلام کا گہوارہ ہے, اسلام کا قلعہ ہے, ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ شاید ایسا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ پیور اسلامک ویلیوز پر جاتے ہیں تو ڈیموکریسی کی گنجائش کدھر ہے, مجھے بتائیے آپ. صحیح, کسی ڈیموکریسی کی گنجائش نہیں ہے وہاں. تو مطلب کہنے کا کہ یہ آدھا آدھا قبول ہے, آدھا آدھا پھینک دو, اس کنفیوژن سے باہر نکلنا چاہیے. میرے خیال سے اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہہ دیا, اور سلیم صافی نے بھی بالکل درست کہا کہ جہاں ایک پاکستانی سٹیزن کو اور مائنورٹیز کو ایکول رائٹس ہوں, ان کے ایک سے رائٹ ہوں, وہی ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے اور وہی ایک ویلفیئر سٹیٹ بھی ہے. میرے خیال سے یہ تقسیم جو ہم کر لیتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے, ڈیموکریٹک معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے, قائد اعظم کا پاکستان کچھ اور ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کچھ اور ہے, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی وچ از میجورٹی مسلم پاپولیشن. اس میں انہوں نے اپنا ایک آئین بنا لیا ہوا ہے اور اپنے ملک کا ایک نام رکھ لیا ہوا ہے. آپ اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ لیں, آپ اسے جمہوری ریپبلک آف پاکستان کہہ لیں, فرق صرف اس بات سے پڑے گا کہ قائد اعظم کے جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل تھے کیا ہم اس پر قائم ہیں یا نہیں. ڈیویٹ کر رہے ہیں تو کتنا, کیا ہم نے ان کا پورا آبجیکٹو ریزولوشن یا جو کچھ بھی ان کے پرنسپل تھے ان کو دفن کر دیا ہے, وہ ختم ہو گئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے ایک اپنا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری حالت یہی رہے گی کہ وہ چونچوں کا مربع بن جائے گا, نہ ہی ہم پورے مسلمان ہیں نہ ہی ہم پورے ڈیموکریٹ ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی, سمپل بات یہ ہے کہ ریلیجن کے بارے میں کوئی ریلیجن کے بارے میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام بالکل کلیئر ہے, ایک مسلمان بالکل کلیئر ہے کہ کیا اسلامک ویلیوز ہیں. تو سوسائٹی جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہی ہے ایک آئین کے تحت جس کو آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. اس کی اسپرٹ بھی وہی ہے. اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں کامران, ایک بھی قانون ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کی اسپرٹ سے ٹکر کھاتا ہو. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں جاؤں گا مظہر عباس صاحب کے پاس, لیکن سلیم صافی صاحب کے ساتھ بصد احترام تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے اس ملک کے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے مظہر عباس صاحب سوال پوچھوں گا اس پہ. اس ملک کے آئین کے ساتھ تو خیر ایوب خان صاحب سے لے کے جنرل ضیاء الحق صاحب تک ہر بندے نے کھلواڑ کیا, تو اگر آئین سپریم ہے اور اس کا ہی فیصلہ یہ ہے جو کہ فیصلہ ہے, تو پھر جنرل ضیاء الحق کی بھی تمام دفاعات اتنی ہی قابل احترام ہونی چاہیے ہمارے لیے جتنی کسی بھی جمہوری ملک میں ہوتی ہیں. مظہر عباس صاحب, کیونکہ اس ملک میں دستور جو ہے دیکھیے کامران, مسئلہ جس طرح سلیم صافی نے بنیادی طور پہ جو بات کی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف بحث میں پڑھتے ہیں کہ جی کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ 11 اگست کی تقریر کو ہم بالکل ایک کیٹیگری میں رکھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی ہم نے اس کے بعد جو انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں قانون ساز دستور ساز اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی, وہ آپ کے دستور کا حصہ نہیں ہے. اور قرارداد مقاصد جنہوں نے بنائی اور بہت اچھی اسپرٹ کے ساتھ بنائی, انہی لوگوں نے پھر آگے چل کے ایوب خان کے مارشل لا کی حمایت بھی کی. اور اس کے بعد یہی میرا پوائنٹ تھا, ہمارے بہت سے جمہوریت اسی طرح ہمارے بہت سے جمہوریت پسندوں نے آگے چل کے یحییٰ خان کے مارشل لا کی حمایت کی, ضیاء الحق کے مارشل لا کی حمایت, مشرف صاحب کے مارشل لا, اور آج ہم یہی ہمارا بنیادی نقطہ ہے. بنیادی چیز ہماری یہی ہے کہ ہم آج تک یہی نہیں سیٹ کر سکے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جس سے آپ کے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم 14 اگست کیسے مناتے ہیں. ابھی میں شارع فیصل سے آ رہا تھا, وہاں ایک جھنڈے والے نے مجھے روک کے یہ کہا کہ سر یہ پولیس تھانے کی گاڑی آئی تھی اور مجھ سے 20 جھنڈے یہ کہہ کے لے گئی کہ ایس ایچ او صاحب نے منگائے ہیں, مجھے کسی طریقے سے 100 جھنڈے پورے کرنے ہیں. یہ اس طریقے کا پاکستان, اس طریقے کا 14 اگست آپ مناتے ہیں, اور یہ وہ لوگ مناتے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. تو ہمارے یہاں تو صرف بحث کی جاتی ہے کہ کون سی چیز درست ہے. آپ کو بنیادی قائد اعظم کا ویژن کیا تھا, ہم اس ویژن سے بالکل ہٹ گئے ہیں. ان کا ویژن تھا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, ان کا ویژن تھا کہ اس ملک میں جمہوریت ہو, پاکستان ڈیموکریسی کی بنیاد پہ قائم ہوا, اور اسی ملک میں 4 مارشل لا لگ گئے. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ ہم پاکستان سے سنسیئر ہیں, نہ ہم جمہوریت سے سنسیئر ہیں,
اور نہ ہی ہم قائد اعظم کے دیے ہوئے اصولوں سے سنسیئر ہیں. بالکل صحیح جی. ہم اپنے اپورچنزم کے تحت ہم اسلام کو بھی استعمال کرتے ہیں, جمہوریت کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور قانون کو بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور اس میں پوائنٹ یہ شاہد عارف صاحب کی طرف میں آ رہا ہوں کہ قائد اعظم کی طرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے دوسرے ملک جو ہے اس طرح کے, اگر میں امریکہ کی مثال دوں, جارج واشنگٹن اگر ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے تو اس کے بعد بھی بڑے بڑے نام ان کے پاس آئے. ان کے پاس ایڈمز آیا, ان کے پاس لنکن آیا, روز ویلٹ آیا, وڈرو ولسن آیا. پاکستان کے بعد تو اس کے بعد آئے کوئی نہیں نا. تو ہمیں تو دیکھا ہی ان کی طرف پڑتا ہے. اگر انسپریشن لینی ہے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو ہم نواز شریف صاحب کی طرف شاید کوئی آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. ابھی خود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مضحکہ خیز بات ہوگی. تو پھر قائد اعظم ہی کو سینٹر میں رکھ کے چلنا پڑے گا نا. تو ان کی جو فرمودات رہ گئے وہی ہمارے لیے آخری کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں. ٹیکسٹ جناب ارشاد صاحب. بات یہ ہے کہ ایک ہے اصول کی بات, اور ایک ہے جو ہمارا عمل ہے, ہمارے حکمرانوں کا, ہمارے سیاستدانوں کا, ہمارے صحافیوں کا, ہمارے باقی لوگوں کا. اصول کی بات یہ ہے کہ 11 اگست کی تقریر ہو, 14 اگست کی تقریر ہو, پہلے تقریریں ہوں, بعد والی تقریریں ہوں, قرارداد مقاصد ہو اور 1973 کا آئین ہو, اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. جب جو مظہر عباس صاحب نے بات کی ہے اور سلیم صافی صاحب نے, وہی بات ہے کہ ایک متوازن بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے 11 اگست کو جو بات کی ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کی ہے. آئین میں جو رکھا گیا ہے کہ جی صدر اس ملک کا مسلمان ہوگا, وہ اس ملک کی اکثریت کی نمائندہ اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا ہے, عوام کے نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. بخاری صاحب اور مظہر عباس صاحب کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ. کوئی اعتراض نہیں. مظہر عباس صاحب نے تو یہ بات اعتراض تو کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عوام نے ہی آئین بنانا ہے, عوام نے یہ نظام چلانا ہے, عوام کے نمائندوں نے چلانا ہے, تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور سلیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ جس ملک میں جس قسم کے لوگوں کی اکثریت ہوگی اسی طرح کا نظام چلے گا. اب مسئلہ خرابی یہاں پیدا ہوئی کہ جو ہمارے بعد میں قائد اعظم کے بعد جو ان کے ساتھیوں میں سے بھی بعض لوگ تھے, وہ اس عہد پر, اس معاہدے پر یا اس اصول پر قائم نہیں رہ سکے جو قائد اعظم اور پاکستان بنانے والے دوسرے جو سیاستدان تھے, جو جدوجہد کرنے والے رہنما تھے, ان کا مطمع نظر تھا. یہ ہماری کمزوری ہے, یہ خامی ہے. خامی 1973 کے آئین میں جو ترامیم ہوئی, مثلا 8ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے, وہ تو 18ویں ترمیم نے ختم کر دی, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کون سی بہتری آئی ہے یہاں؟ پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ نیت نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی. اسی سوال کو میں آگے لے کے جاؤں گا. ایک سے اچھا, اب اس 11 اگست کی میں بات کر رہا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کو اس تقریر کا آپ پڑھیں تو 1/4 جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے. لیکن کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ 50 کی دہائی میں ہی کرپشن وہ الاٹمنٹ کے ذریعے شروع ہو گئی. پھر ایوب خان بریک پہ جانا ہے شاہد صاحب. بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آپ کو آؤں گا, اور جب واپس آؤں گا آپ سے بھی اور سلیم صافی صاحب سے بھی بڑا اہم سوال ہے, باقی پینلسٹ سے بھی, کہ لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ پاکستان میں کیا اس وجہ سے ہے کہ مارشل لا لگتے رہے اور سسٹم ہمارا جو ہے وہ کبھی بھی اس نے گروتھ نہیں پکڑ سکا, یا ہماری لیڈرشپ بھی کرپٹ تھی کہ جب ان کو موقع بھی ملا, مارشل لا سے نجات بھی ملی, تو وہ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکے؟ اسی میں بات کریں گے بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. آج میں سلیم صافی صاحب کا کچھ لائنیں آپ کی پڑھ رہا تھا اور قصور کے واقعے پہ موجودہ لیڈرشپ کے تناظر میں آپ بات کر رہے تھے. اگر اس میں بات کر لیجیے, آپ نے یہ کہا کہ ثابت کر دیا اس واقعے نے کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف کے پنجاب کی حالت باقی صوبوں سے کم بھیانک نہیں, مگر یہاں نوعیت مختلف ہے. ثابت ہو گیا پنجاب کا ہر گاؤں بھی وزیرستان یا سہراب گوٹ ہے, بس فرق یہ ہے کہ یہیں کہ ظلم, بے حیثی اور لاقانون کی شکل مختلف ہے. کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں آج کے اس واقعے کو موجودہ لیڈرشپ کے تناظر میں؟ سوسائٹی کا قصور ہے, لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے سلیم صاحب؟ دیکھیں, ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں, سماج کا بھی. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ, جو بھی حکومت آتی ہے, MMA کی حکومت تھی تو وہ کہتی تھی کہ بھائی خیبر پختونخوا کی پولیس بہت بہتر ہے, ہم نے پولیس کو بہتر کر دیا ہے. پھر جب NP والے تھے تو وہ بھی یہ کریڈٹ لیتے تھے, اور اب تحریک انصاف یہ لے رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں سے زیادہ اس میں وہاں کے سماجی عوامل کا اثر ہے. پھر دوسرا, یہ آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے, اور ظاہری بات ہے کہ پروپیگنڈے کی صلاحیت ان دو پارٹیوں کی, مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کی, بہت زیادہ ہے. اب آپ کئی بنیادی انڈیکیٹرز کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں, جتنے وسائل پنجاب حکومت کے زیادہ ہیں,
پھر یہ کہ وہاں کی حکومت کو ایک فری ہینڈ بھی ملا ہوا ہے. اب اگر کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر خزانہ اپنے صوبے کے لیے کچھ مانگتا ہے تو پتہ نہیں ان کو کتنی محنتیں کرنی ہوں گی ڈار صاحب کی یا باقی وفاقی وزراء کی. لیکن وہاں کے وزیر اعلیٰ کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو وفاقی وزراء کو وہ حکم دے سکتے ہیں، وہ کوئی بھی وزیر ہو. تو یہ سہولت بھی ہے، وسائل بھی ان کے زیادہ ہے، انفراسٹرکچر بھی ان کا نسبتاً مضبوط ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں کے عدالتی نظام، جو بعض مظالم کے قصے وہاں سننے کو ملتے ہیں، یا پھر یہ قصور والا واقعہ، یہ اگر بلوچستان میں ہوتا یا اگر خیبر پختونخوا میں ہوتا تو حکومت سے پہلے میں کہتا ہوں کہ وہاں کا سماج پتہ نہیں کب سے ان کے خلاف اٹھ چکا ہوتا. پھر خصوصاً یہ جنسی تشدد کا معاملہ لے لیجئے. رات کو میں دیکھ رہا تھا، حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس کو شو کیا، جو ساحل کی رپورٹ ہے. حالانکہ کچھ علاقوں کو یا کچھ صوبوں کو ہم لوگوں نے محض اس حوالے سے بدنام کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ شرح وہ پنجاب میں ہے. اچھا، جو اس حوالے سے بدنام ترین جو شہر ہے، اس میں پہلے جو 10 شہر ہے اس میں نہ کراچی شامل ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے، نہ اس میں پشاور شامل ہے. تو یہ انہوں نے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے ایک مصنوعی تاثر قائم کر دیا ہے کہ شاید پنجاب میں گورننس بہت بہتر ہے کچھ بڑے پروجیکٹس کے نام پہ. لیکن اس ظلم کا، میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کا ظلم اگر سندھ میں ہوتا تو وہاں شاید قائم علی شاہ جیسے وزیر اعلیٰ بھی قبر سے اٹھ کے چیخ اٹھتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر یہ ظلم ہوتا رہا اور اس کو وہاں کی سماج نے بھی برداشت کیا، وہاں کی حکومت نے بھی برداشت کیا. اور پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک تو خیر مجموعی طور پر میڈیا صوبائی حکومتوں کے نرغے اور قبضے میں ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہ صوبائی حکومت کا. آپ کو ایسا کیوں لگا ہے کہ میڈیا نے تو ایکسپوز کیا اس کو صافی صاحب؟ نہیں، دیکھیں یہ باغی اور ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ ملتے ہیں. اب مثلا آپ کو مسلم لیگ نون کی صفوں میں بھی اچھے لوگ مل سکتے ہیں، آپ کو پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھی اچھے لوگ مل سکتے ہیں، اسی طرح آپ کو تحریک انصاف کی صفوں میں بھی عقل مند لوگ مل سکتے ہیں. لیکن میں مجموعی طور پر میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اگر نیشن کے ایک رپورٹر نے بہادری دکھائی اور اس کو رپورٹ کیا یا بعد میں اس کو کر دیا، لیکن ایک تو مجموعی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میڈیا والوں کا کردار مجرمانہ ہے. یہ جب تک اس ایشو کی ریٹنگ آئے گی آپ بھی اسے اٹھائیں گے، میں بھی اسے اٹھاؤں گا، ہماری مینجمنٹ بھی ہمیں کہیں گی. لیکن جس روز اس میں ریٹنگ کا چام نہیں رہا تو ہم کسی اور طرف چل جائیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. بخاری صاحب جی یہ صاحب جو فرما رہے ہیں نا، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے ابتدا میں میڈیا میں پولیس کا ورژن جو ہے وہ زیادہ زوردار طریقے سے پیش ہوا. دوسرے دن جا کے پھر میڈیا نے وہ جو عوام کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی انڈر انفلوئنس ہے میڈیا اس طرح؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک مجرمانہ غفلت بہرحال ہمارے پولیس کا نقطہ نظر جس انداز میں زوردار طریقے سے یہاں پیش ہوا ہے کسی اور واقعہ نہیں ہوا. بخاری صاحب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کا سماج اس طرح کی چیز کے خلاف پہلے اٹھ جاتا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے قصور کا سماج جو ہے وہ نہیں اتنا بیدار ہے، نہیں اٹھ سکا؟ اور پھر آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ خدا نخواستہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے انفلوئنس میں ہے جو اس خبر کو دبا کے رکھا، اور ذمہ داری کس پہ عائد کریں گے؟ دیکھیے شاید پہلی تینوں باتیں تو سلیم صافی کی بالکل ٹھیک ہیں کہ سماج بھی سویا رہا، پولیس بھی سوئی رہی، نمائندے جو ہیں ہمارے الیکٹڈ وہ بھی سوئے رہے. آپ اس کو تو چھوڑ دیجئے، جب سے یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے اس کے بعد سے چیف منسٹر صاحب کے پاس اب تک وقت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان معصوموں کے ساتھ یا ان کے والدین کے ساتھ جا کے اظہار ہمدردی کر سکیں. ویسے تو پروٹوکول کا خطرہ ان کو کہیں نہیں ہوتا، لیکن یہاں جانے میں پتہ نہیں کیوں ان کو آ رہا ہے. یہ اٹ از سیلف سپیکنگ، یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تھوڑا سا میڈیا کو. دیکھیے جب سے یہ ایشو سامنے آیا ہے قصور کا، سلیم صافی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے میرے اخبار کا نام لے کے اس کا ذکر کر دیا، لیکن اس کے بعد سے ایوری بڈی جمپڈ ان. یعنی انفلوئنس اور نو انفلوئنس، کوئی چینل ایسا نہیں ہے، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ریٹنگ کی وجہ سے جمپ کر رہے ہیں. سلیم صافی نہیں کہہ رہے کہ اخباروں میں کوئی ریٹنگ نہیں ہوتی، اخباروں میں کوئی ریٹنگ، کامران اخباروں میں ریٹنگ نہیں ہوتی. ٹھیک.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ابھی یہ بالکل ایمانداری سے یہ عرض کر رہا ہوں, اور میری درخواست ہوگی سلیم صافی سے کہ وہ اس پہ غور کریں کہ ایک میڈیا صرف وائبرنٹ ہے جو لوگوں کو اب بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, یعنی برائی ہے. صافی صاحب ایگری کرتے ہیں, ہم نے دیکھے بیان سے ایگری کرتا ہوں بخاری صاحب, بالکل صافی بھائی ایگری کرتے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں. which were totally hostage. صحیح صحیح. نہیں سلیم صافی جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے, وہ ماننے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. جی نہیں, سلیم بخاری صاحب ہمارے استاد محترم ہیں. ایک تو میرے خیال میں چونکہ وہ زیادہ سرخیل ہے پرنٹ میڈیا کی, اور پھر پرنٹ میں بھی انگلش میڈیا کی. پہلے بھی انہوں نے بڑے بڑے نامور اخباروں کو ایڈٹ کیا ہے, اور اب بھی نیشن جیسے اخبار کو ایڈٹ کر رہے ہیں. ایک تو اس وقت مجموعی طور پر جب میڈیا کی بات کی جاتی ہے تو زیادہ یہ جو ہمارا ڈرامہ باز میڈیا ہے, الیکٹرانک چینلز, ان کی بات کی جا رہی ہے. تو شاید ان کی بات پرنٹ میڈیا اور پھر انگلش میڈیا کی حد تک تو درست ہو, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ میں یہ نہیں مانتا, اس پہ بصد ادب احترام میں وہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. جو سینسیٹیو ایریاز ہے اس پہ نہ ہم اس میں گھس سکتے ہیں, نہ سچ کہہ سکتے ہیں, اور خصوصاً دھرنوں کے بعد تو, اور حامد میر صاحب کے واقعے کے بعد تو, ان ایریاز کے ضمن میں ہمارا میڈیا دوبارہ 80 کے عشرے میں جا چکا ہے. نہ ہم قبائلی علاقوں میں جا سکتے ہیں, نہ کراچی سے متعلق پوری طرح سچ بول سکتے ہیں. یہاں پہ میڈیا کو, یہ صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, یہاں میڈیا پہ فتوے کا بھی پریشر ہے. یہاں میڈیا پہ سندھ میں, اندرونی سندھ, اس پہ دوسری طرح کا پریشر ہوگا. بلوچستان میں وہ بلوچ سرداروں اور ملیٹنٹ اور ملٹری کے درمیان سینڈوچ ہے, وہاں پہ وہ دوسری طرح کا. یہ تو کچھ ایریاز میں ہم چونکہ آزادی پر ضرورت اور حد سے زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت آزادی سلیم بھائی, اس سے تو بہتر ہے کہ یہ میڈیا نہ ہوتا اور پی ٹی وی کا ہی آپ سرکاری بھونپو ہم سنتے رہتے, اس سے تو بہتر ہی ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہے. اس سے تو کچھ بہتر ہے, اس سے تو 1 لاکھ درجے بہتر ہے, مطلب ریلیٹیولی دیکھنا پڑتا ہے. اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. تو اس لحاظ سے اس سے لاکھ آزاد ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, آپ کی قیادت کے اندر آزادی حاصل کر لیں گے. بزر عباس صاحب, کچھ حوالوں سے تو ہم ضرورت سے زیادہ آزاد ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. بزر عباس صاحب, قصور کا واقعہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ, اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ بن جاؤں حکومت کا, حکومت بیچاری کیا کرے؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں پہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جناب ایف آئی آر آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا. کیا اوور ڈو نہیں کر دیا میڈیا نے حکومت کو گرل کرنے میں؟ اور حکومت اب کیا کرے؟ یہ ایک پرائیویٹ کام چل رہا تھا, جرم چل رہا تھا, لوگوں کو پتہ نہیں چلا. آدھے کام وہ کہتے ہیں نیم رضامندی سے ہو رہے تھے, آدھے جو ہے وہ بلیک میلنگ سے ہو رہے تھے, پھر تشدد سے بھی کیے جا رہے تھے. مظہر عباس صاحب, ہاؤ وڈ یو ایویلویٹ قصور واقعہ؟ کامران, آج جو لاہور میں واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ لیں گے, اور اس کی ذمہ داری وہ لوگ لیں گے جن کو ہم معاشرے کی بے حسی کہتے ہیں, کہ ایک آدمی اوپر سے وہ گرا ہے, اس کی موت ہوئی ہے, اور ہم نے صرف جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہیں, اس کی تصویریں بنائی ہیں, کسی نے اس آدمی کی مدد نہیں کی. وہ آگ کیسے لگی؟ اور لاہور میں تو بے شمار واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے, جو آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں. دیکھیے, قصور کا واقعہ بنیادی طور پہ آپ کی جاگیردارانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. اور اگر سلیم بخاری صاحب کو یقیناً یاد ہوگا کہ 1984 میں ایک نواب پور کا واقعہ ہوا تھا, جس میں 7 عورتوں کو برہنہ انداز میں ان سے رقص کروایا گیا تھا, ان کو چلایا گیا تھا. اس کے بعد سے آج تک بے شمار واقعات اس طرح ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے قائد اعظم کی تقریر سے شروع کیا, تو ہم الیکشن کے ذریعے تو جمہوریت لے آتے ہیں, لیکن ہم اس ملک کو, اس معاشرے کو ایک جمہوری معاشرہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. نہ اس ملک میں جاگیردارانہ نظام ختم کیا گیا, نہ اس ملک میں قبائلی نظام ختم کیا گیا, نہ اس ملک میں سرداری نظام ختم کیا گیا. سب کے اپنے اپنے قوانین ہیں, جاگیرداروں کے اپنے قوانین ہیں, سرداروں کے اپنے قوانین ہیں. اس ملک میں سارے قوانین ہیں سوائے اس ملک کے قانون پہ. اس ملک کے قانون پہ کبھی کوئی عمل نہیں کیا جاتا. اسی لیے حکومت وقت ذمہ دار ہوتی ہے. یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بے شمار ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی توجیہات دے کے بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ریاست میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا حکومت وقت کو ملنی چاہیے. حکومت وقت اور ریاست پاکستان اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. رائٹ, بڑی زبردست بات کیجیے آپ نے. کامران, مجھے اگر آپ اجازت دے دیں. جی بخاری صاحب.
ایک جملہ کہنا ہے مجھے صرف. دیکھیے جہاں تک یہ مائنڈ سیٹ ہے نا وڈیرا اور جاگیردارانہ, اس کی پنجاب از دا ورسٹ ماڈل. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں. آپ سندھ بھی بڑا ورسٹ ماڈل ہے, سندھ بھی بڑا ورسٹ ہے. نوابپور چلے جائیے, سب سے آگے ہے جی. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایمانداری سے, جتنے واقعات اب رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں سے 75% سے زیادہ پنجاب سے ہیں. وہ تو پاپولیشن زیادہ ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس حسین خان والا کے علاقے میں کوئی بڑا جاگیردار ہے ہی نہیں. یہ جو احمد سعید ہے اور وسیم وغیرہ ہیں, یہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہے. یہ ذہنیت کی بات ہے شاہ صاحب, یہ ذہنیت کی بات ہے. علاقہ وائز ذہنیت یہ سب سے زیادہ امیر لوگ تھے. جی نہیں میری بات سنیں نا, لیکن سر جاگیردار نہیں تھے جو پکڑے گئے ملزم. جاگیردارانہ ذہنیت اس سرمایہ دار میں بھی ہے, جو شہر میں تاجر میں بھی ہے, مولوی میں بھی ہے اور صحافی میں بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ 6 سال سے واقعات ہو رہے تھے, اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں تھا. حکومت کی اس میں باقاعدہ مجرمانہ خاموشی رہی ہے, غفلت رہی ہے. اور اب بھی 4 مہینے پہلے جب مئی میں یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو اس وقت پولیس جو تھی اور حکومت جو تھی وہ ان لوگوں کی سرپرستی کر رہی تھی. یہ جو احمد سعید صاحب ہیں MP باقاعدہ یہ جا کے تھانے سے مجرموں کو چھڑا کے لائے, ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کے جو بیچارے FIR درج کراتے تھے مخالف پارٹی کو دے. یہ کچھ ہوتا ہے. سر مجھے ایک بریک میں جانا, وقت اوور ہو گیا, میں بریک لوں گا اور واپس اسی پروگرام میں آتے ہیں. جی